الرحمن الرحیم حدثنا ابراہیم بن حسن المسیسی قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار قال اخبرنی رجل عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان ناکل لحوم الحمر وَأَمَرَنَا أَن نَّأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ۔ عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم گدھوں کا گوشت کھائیں اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ گھوڑوں کے گوشت کے تعلق سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے، اور اکل و شرب کے باب میں جب مکروہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کراہت تحریم مراد ہوتی ہے، اور اس حدیث میں اگرچہ اباحت کا ذکر ہے مگر دوسری حدیثوں میں نہیں کا بھی بیان آیا ہے، یعنی حدیث نہیں بھی مروی، اور جب حدیث نہیں اور حدیث اباحت دونوں قسم کی حدیثیں مروی ہوتی ہیں تو بالعموم حدیث نہیں کو متاخر مانا جاتا ہے اور اسے ناسخ قرار دیا جاتا ہے حدیث اباحت کے لیے۔ ہاں اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ ہے، خود حدیث شریف میں کوئی ایسی صراحت ہے یا تاریخ کا علم ہے تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث نہیں وہ منسوخ ہے اور حدیث اباحت ناسخ۔ اور اس طرح کی مثال آپ حضرات کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ اور بھی مثالیں آئیں گی، جیسے حدیث شریف میں آئے کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، تو وہاں نہیں پہلے ہے اور اباحت بعد میں۔ قال عمرو بن دینار کہتے ہیں فاخبرت ھذا الخبر ابا الشعث، میں نے ابو الشعث کو یہ حدیث سنائی کہ ایک شخص نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے۔ ابو الشعث یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تلمیذ رشید، بہت خاص شاگرد ہیں۔ کنیت ابو الشعث ہے جبکہ نام ہے جابر ابن زید۔ فرمایا کہ میں نے ابو الشعث کو یہ بتایا، فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں حکم غفاری یہ بات کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ حکم غفاری ہم میں یہ بات کہتے تھے۔ وَأَبَا ذَلِكَ الْبَحْرُ، مگر بحر العلم نے اس بات سے انکار کیا۔ بحر العلوم نے اس بات سے انکار کیا۔ یہ کون ہے بحر العلوم؟ یرید ابن عباس۔
وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی علمی عبقریت اور علمی عظمت و سطوت کا اعتراف خود صحابہ کرام کو بھی تھا، اسی لیے کبار تابعین سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بحر علم کہتے تھے، کوئی علم کے سمندر۔ حدثنا سہل بن بکار قال حدثنا وہیب عن ابن طاؤوس عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ وعن الجلالہ عن رکوبها واکل لحمها۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور جلالہ کا بھی گوشت کھانے سے اور اس پر سواری کرنے سے منع فرمایا۔ بابن فی اکل الجراد، یہ باب ہے ٹڈی کھانے کے بیان میں۔ جراد کا معنی ٹڈی، اس کو تو دیکھے ہوں گے آپ لوگ، کیسی ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھا؟ ابھی 2 سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں نامعلوم کہاں سے ٹڈیاں سب آ گئی تھیں کہ پوری فضا ایک دم ٹڈیوں سے سیاہ ہو گئی تھی۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے میں اور بھی بہت سی جگہوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہاں بھی ٹڈی معلوم نہیں کہاں سے آئی تھی۔ دیکھا ٹڈی؟ ٹڈی یہ ہے مباح ہے، حلال جانوروں میں سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک قسم کا پرندہ اڑتا ہے فضا میں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے تو اس جماعت کو بھیج دیتا ہے جو اس قوم کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیتی۔ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبہ عن ابی یعفور قال سمعت ابن ابی اوفا وسألته عن الجراد۔ امام شعبہ ابو یعفور سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے سنا، اس حال میں کہ میں نے ان سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں شرکت کی، فَكُنَّا نَاكُلُهُ مَعَهُ، تو حضور کے ساتھ ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ حدثنا محمد بن فرج البغدادی قال حدثنا ابن الزبرقان قال حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن سلمان قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو ارشاد فرمایا، اکثر جنود اللہ، اکثر جنود اللہ اے ہوا اکثر جنود اللہ، ہوا اکثر جنود اللہ، یعنی یہ اللہ کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر، اللہ کے لشکروں میں سب سے بڑا یہ لشکر۔
لا آکلہ ولا احرمہ، نہ میں خود اسے کھاتا، ولا احرمہ، اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا۔ تو اللہ کے لشکر تو بہت ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے کتنے لشکر ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کتنے لشکر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعہ بھی اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ٹڈی کا بھی حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے تو ٹڈیوں کو بھیج دیتا۔ تو اکثر و جنود اللہ کا مطلب ہے کہ اکثر و جنود اللہ من الطیور، یعنی پرندوں میں یہ اللہ کا سب سے بڑا لشکر۔ کیڑا کی طرح ہے وہ جو ہاں یہی ہے، مگر اس سے کافی، اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے۔ کیا مسجد میں؟ نہیں وہ نہیں، یہ تو اس کو تو ہم لوگوں کے وہاں بوکا کہتے ہیں یہ جو زمین پر پھدکتا رہتا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ تو بہت تیز ہے، یہ فضا میں یہ پرواز کرتے ہیں، شکل تو یہی رہتی ہے لیکن اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے جو زمین پر پھدکتا رہتا ہے۔ یہ سب جب کسی کھیتی میں ٹڈیاں اتر جاتی ہیں تو تباہ کر دیتی ہیں، یعنی آنن فانن پورا سب چر ڈالتی ہیں۔ درخت پر اتریں گی تو پورا اس کی پتیاں سب کھا جائیں گی آنن فانن بالکل۔ فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ میں اسے کھاتا اور نہ میں حرام قرار دیتا۔ تو نہ کھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شرعاً کوئی اس میں کراہت ہے، بلکہ طبعی کراہت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کھاتے۔ اب یہاں پر جو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کی حدیث ہے فَكُنَّا نَاكُلُهُ مَعَهُ، یعنی ہم حضور کے ساتھ اسے کھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوتے اور ہم حضور کی موجودگی میں اسے کھاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال یہ حلال ہے، مر جائے تو بھی حلال ہے کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، السمک والجراد، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں رواہ المعتمر عن ابیہ عن ابی عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر سلمان، یعنی معتمر نے اس حدیث کی روایت مرفوعاً نہیں کی ہے بلکہ مرسلاً کی ہے، حضرت سلمان فارسی کا ذکر نہیں کیا۔ حدثنا نصر بن علی وعلی بن عبداللہ قال حدثنا زکریا بن یحییٰ بن عمارہ عن ابی العوام الجزار عن ابی عثمان النہدی عن سلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل فقال مثلہ قال اکثر جنود اللہ قال علی اسمہ فائد
علی ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کا نام یعنی ابو العوام کا اصل نام فائد ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت حماد ابن سلمہ نے عن ابی العوام عن ابی عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لم یذکر سلمان، حضرت سلمان فارسی کا ذکر نہیں کیا۔ بابن فی اکل الطافی من السمک، یہ باب ہے سمک طافی کے بیان میں۔ سمندری جانوروں میں ہمارے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی کوئی بھی دریائی جانور ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک میڈک کو چھوڑ کر کے ہر دریائی جانور حلال ہے، بشرطے کہ وہ مضر نہ ہو۔ اس لیے ان کے نزدیک، شوافع کے نزدیک کیکڑا بھی جائز ہے، اور میڈک کو چھوڑ کر کے وہ سارے دریائی جانور ان کے نزدیک جائز ہیں جو مضر نہیں۔ اور ان کی دلیل وہی حدیث شریف ہے کہ ہوا الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کے عموم سے انہوں نے استدلال کیا۔ اب یہاں پر بھی آپ حضرات خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فطرت سلیمہ سے زیادہ قریب مذہب حنفی ہے یا مذہب شوافع۔ کیکڑا بھن کر کے رکھ دیا جائے، فرائی کر کے کھائیں گے آپ لوگ؟ کہیں کہیں بکتا بھی ہے کیکڑا، دیکھیے مچھلی جو بیچتے ہیں بڑا بڑا کیکڑا رکھے رہتے ہیں۔ اور ادھر جنوب ہند میں جائیے، چونکہ شوافع کھاتے ہیں اس لیے ادھر بھی کافی یہ بکتا ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے کہ وحلت لنا میتتان السمک والجراد، بس دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ سمک طافی یہ اس مچھلی کو کہتے ہیں جو دریا کے اندر بغیر کسی سبب حادث کے اپنی فطری موت سے مر جائے، اسے سمک طافی کہتے ہیں۔ کیا تعریف ہوئی سمک طافی کی؟ جو دریا کے اندر، اس میں جتنی قیدیں ہیں سب احترازی ہیں، جو دریا کے اندر بغیر کسی سبب حادث کے اپنی فطری موت سے مر جائے، وہ سمک طافی۔ اب طفا یطفو طفون کا معنی آتا ہے اوپر ہونا، بلند ہونا۔ چونکہ ایسی مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں، سطح آب پر آ جاتی ہیں، اس لیے اسے طافی کہتے ہیں۔ مگر سطح آب پر آنا یہ کوئی ضروری نہیں، اس لیے طافی یعنی سطح آب پر ہونا یہ کوئی احترازی قید نہیں۔ اصل سمک طافی کی حقیقت یہ ہے کہ جو دریا کے اندر اپنی فطری موت سے بغیر کسی سبب حادث کے مرے۔ لہذا اگر مچھلی دریا کے اندر نہیں مری، دریا کے باہر مری، تو سمک طافی نہیں۔ دریا میں نہیں مری ہے بلکہ دریا کے باہر مری ہے تو سمک طافی نہیں۔ بلکہ دریا کے باہر یعنی آپ نے خریدا تھا زندہ مچھلی اور گھر میں آپ لے آئے، دیکھا کہ زندہ ہے تو اسے کسی گملے میں پانی رکھ کر کے اس میں ڈال دیا، کچھ دیر تک تیرتی رہی، یا یہ ہے کہ شام کو مچھلی لے کر کے آئے اور گملے میں اسے رکھ دیا پانی ڈال کر کے، صبح کو دیکھا کہ پانی کے اندر مچھلی مر گئی ہے، تو بھی سمک طافی نہیں۔ کیا تعریف ہے سمک طافی کی؟ جو دریا کے اندر مرے، اور یہ دریا میں نہیں مری ہے بلکہ دریا کے باہر مری۔ ہاں جیسے تالاب میں ہے اس میں مر گئی ہے، ندی ہے اس میں مر گئی ہے، اور اپنی فطری موت سے مرے۔ لہٰذا اگر
کوئی سبب حادث پا لیا گیا ہے، جیسے کسی نے اس میں کوئی کیمیکل ڈال دیا، مچھلیاں مر گئیں پانی کے اندر، تو بھی سمک طافی نہیں، سمجھ گئے؟ یا یہ ہے کہ آپ مچھلی کا شکار کر رہے تھے اور دریا ہی کے اندر آپ نے مچھلی کو اس طرح سے دبا دیا کہ دریا ہی میں مچھلی مر گئی ہے، تو بھی سمک طافی نہیں، اس لیے کہ سبب حادث ہے وہاں پر۔ سمک طافی کی حقیقت ہے کہ جو اپنی فطری موت سے دریا کے اندر مرے، خواہ سطح آپ پر آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ سمک طافی بھی ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی، احناف کے نزدیک یہ بھی مکروہ تحریمی، البتہ شوافی کے نزدیک سمک طافی جائز۔ حدثنا احمد بن عبدہ قال حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی قال حدثنا اسماعیل بن امیہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما القى البحر او جزر عنہ فکلوہ وما مات فیہ وطفا فلا تاکلوہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریا جس مچھلی کو باہر ڈال دے، یعنی ساحل پر ڈال دے، او جزر عنہ یا پانی وہاں سے ہٹ جائے، پانی وہاں سے ہٹ جائے، جیسے کہ کبھی مچھلیاں ساحل پر آ جاتی ہیں اور ساحل پر آنے کی وجہ سے باہر ان کی موت ہو گئی، یا یہ ہے کہ ندی کا پانی خشک ہو گیا، پانی کھسک گیا وہاں سے اور مچھلی وہاں مر گئی، جیسے کہ یہ بھی ہوتا رہتا ہے، عموماً ہوتا ہے، فَكُلُوهُ تو اسے کھاؤ، وہ طافی نہیں۔ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا اور جو دریا کے اندر مر جائے، وَطَفَا اور اوپر آ جائے، سطح آب پر آ جائے، فَلَا تَأْكُلُوهُ تو اسے مت کھاؤ۔ اس میں طفا کی جو قید ہے یہ احترازی نہیں ہے، بلکہ محض قید واقعی ہے، اس لیے کہ دریا کے اندر مچھلی مری ہے تو سطح آب پر اس کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کی گہرائی ہی میں وہ مچھلی رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر آ جائے، تو اس کا اوپر آنا ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر یعنی دریا کے اندر مچھلی اپنی فطری موت سے مر گئی تو وہ سمک طافی ہے، جس کے تعلق سے ارشاد ہوا فلا تاکلوہ اسے مت کھاؤ۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت سفیان ثوری، ایوب اور حماد نے ابو الزبیر سے کی، اوقفوہ علی جابر یعنی ان سب نے موقوفاً اس کی روایت کی ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کر دیا۔ وقد اسند هذا الحدیث ایضا وقد اسند هذا الحدیث ایضا من وجہ ضعیف عن ابن ابی ذئب، اور یہ حدیث ایک ضعیف طریقے سے بھی مسندن روایت کی گئی ہے، عن ابن ابی ذئب عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داؤد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسماعیل ابن امیہ نے ابو الزبیر سے اس حدیث کی جو روایت کی تو انہوں نے مرفوعاً روایت کی۔ کس نے؟ اسماعیل ابن امیہ نے، عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، لیکن سفیان ثوری، ایوب اور حماد نے جب ابو الزبیر سے روایت کی تو انہوں نے کس طرح روایت کی ہے؟ کیا کہا؟ اوقفوا علی جابر، ان سب نے حضرت جابر پر اسے موقوف کر دیا، یعنی ان حضرات نے حضرت جابر کے قول کے طور پر اس کی روایت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب نہیں کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔
یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ حدیث موقوف ہے آثار صحابہ سے۔ یہ امام ابو داؤد کی اپنی رائے۔ زیادہ سے زیادہ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے رفع و وقف میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اسماعیل ابن امیہ نے اس حدیث کی روایت مرفوعاً کی ہے، جبکہ سفیان ثوری، ایوب اور حماد نے اس حدیث کی روایت کیسے کی ہے؟ موقوفاً کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف، اور کسی حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہو تو یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کسی صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث شریف سنی تو چونکہ ان کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے حق میں وہ حدیث قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے، اس لیے ان کا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہوتا تھا۔ تو کبھی جب بیان کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرتے تھے، اور کبھی حضور کی طرف اسے منسوب نہیں کیا، بلکہ چونکہ انہیں جزم و یقین ہے اس لیے خود بھی اسے ارشاد فرما دیا۔ اس لیے اگر کسی حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں کوئی اختلاف ہو تو اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے۔ یوں سمجھیے کہ آپ نے کوئی مسئلہ کسی کتاب میں دیکھا، اب وہ مسئلہ آپ کبھی یوں بیان کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا، یہ مسئلہ فلاں کتاب میں اس طرح مذکور ہے، کبھی آپ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اور بغیر حوالے کی بھی کبھی آپ نفس مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں بیان؟ تو صحابہ کرام بھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث شریف کو منسوب کرتے تھے جبکہ حضور سے سنا، اور چونکہ اس پر جزم و یقین ہے اس لیے خود ان کا وہی قول بھی ہوتا تھا، وہی فتویٰ بھی ہوتا تھا۔ اس لیے اگر کچھ راویوں نے اس حدیث کی روایت موقوفاً کی ہے اور اسماعیل ابن امیہ نے اس کی روایت مرفوعاً کی ہے تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اور مزید صحابہ کرام کا عمل بھی اسی پر ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سارے مچھیروں سے مچھلی کا کاروبار کرنے والوں کو کے نام یہ فرمان جاری کیا تھا کہ لا تبیعوا فی اسواقنا الطافی، یعنی ہمارے بازار میں تم لوگ سمک طافی مت بیچا کرو، سمک طافی مت لایا کرو ہمارے بازاروں میں۔ تو صحابہ کرام کا عمل بھی یہی تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمان بھی جاری کیا تھا، اس لیے راجی یہی ہے کہ سمک طافی مکروہ تحریمی۔ باب فی المضطر الی المیتۃ، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو مردار کھانے پر مجبور ہو، یعنی اضطرار کی حالت میں ہو، ضرورت کی حالت۔ تو ضرورت کی اگر حالت ہے تو سد رمق کے لیے، یعنی جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اسے رخصت ہے، جس کا بیان خود قرآن کریم میں بھی ہے، فمن اضطر، ہاں وہ آیت کریمہ پڑھ لیجیے۔ اور ضرورت کا معنی اس سے پہلے بیان بھی ہو چکا ہے کہ جو کلیات خمسہ میں سے کسی کلی کے لیے موقوف علیہ ہو، کلیات خمسہ میں سے کسی کلی کے لیے جو موقوف علیہ ہو کہ اس کے بغیر وہ کلی فوت ہو جائے۔ کیا ہے کلیات خمسہ؟ جان، مال، عقل، نسب اور عقل، یہ کلیات خمسہ ہیں۔ جان، مال، عقل، نسب اور دین، دین، جان، مال، عقل اور نسب، یہ کلیات خمسہ ہیں۔ تو کلیات خمسہ میں کسی کلی کے لیے اگر کوئی چیز موقوف علیہ ہے کہ اس کے بغیر وہ فوت ہو جائے
وہ کیا ہے؟ ضرورت کی حالت ہوتی. اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ ان پانچوں چیزوں کی حفاظت، پانچوں کا تحفظ، یہ مقاصد شرع. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے شراب پینے کو حرام قرار دیا. کہ کیا مقصود ہے؟ تحفظ عقل. شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا کہ مقصود تحفظ نسب ہے. بہت ساری اس کی مثالیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ ان رجلا نزل الحرہ ومعه اہلہ وولدہ. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ کے سنگلاخ میدان میں نازل ہوئے اور ان کے ساتھ میں ان کے بیوی بچے بھی تھے. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا ان سے، انا ناقۃ لی ضلت، میری ایک اونٹنی کھو گئی. فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، اگر اونٹنی تمہیں ملے تو اسے پکڑ لینا. فَوَجَدَهَا، اونٹنی انہیں مل گئی. اب اونٹنی ملی مگر اونٹنی والا نہیں مل رہا. فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، اونٹنی والا نہیں ملا. فَمَرِضَتْ، اونٹنی بیمار ہو گئی. فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ، تو ان کی بیوی نے کہا، انحرها، اسے نہر کر دیجئے، بیمار ہے اب بچے گی نہیں، اسے نہر کر دیجئے. فَابَا، تو انہوں نے نہر کرنے سے منع کیا. فنفقت، اب وہ اونٹنی مر گئی. فقالت، تو ان کی بیوی نے کہا، اسلخھا، یعنی اس کی کھال کھینچ لیجیے. حتی نقدد شحمہا ولحمہا وناکلہ، یہاں تک کہ ہم اس کی چربی اور اس کا گوشت کاٹیں اور کھائیں. فقال، تو انہوں نے کہا، حتی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. فاتاہ، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. فسألہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، حل عندک غنی یغنیک، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہ پڑے، تمہیں اس سے بے نیاز کر دے؟ قال لا، عرض کیا نہیں. قال، فرمایا، فکلوہا، تو اسے تم لوگ کھاؤ. قال، فجاء صاحبہا، اب اونٹنی والا آیا. فاخبرہ الخبر، اور سارا قصہ بتایا کہ اونٹنی تو مل گئی مگر تم نہیں ملے، اور اونٹنی بیمار ہوئی اور مر بھی گئی. فقال، تو اس نے کہا، حلا کنتا نہرتہا، اسے نہر کیوں نہیں کر دیا جب بیمار ہو گئی تھی؟ قال استحییت منک، تو فرمایا کہ مجھے تم سے حیا آئی، شرم آئی کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ میری اونٹنی تو بچ سکتی تھی، تم نے قبل از وقت اسے نہر کر دیا. بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر اضطرار کی حالت ہے تو جان بچانے کے لیے اکل میتہ کی رخصت ہے. کیوں؟ سرکار نے پوچھا نا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت نہ پڑے. سنگلاخ سے جب آیا، ہاں، وہ صحابی رسول آئے سرکار کی بارگاہ میں، تو ظاہر سی بات ہے سرکار ایسی جگہ رہتے ہوں گے جہاں اور بھی چیزیں مل سکتی تھی، تو سد رمق تو ہو سکتا تھا کوئی بھی چیز کھا کر کے. کوئی بھی چیز نہیں. جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، حل عندک غنن، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت تمہیں نہ پڑے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اس کی ضرورت ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، جان بچانا فرض ہے، اس لیے سرکار نے انہیں رخصت دے دی.